پتہ ہے سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتی ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے، غم خوشیوں میں بدل جاتی ہے، کوئی ہوئی مل جاتی ہے، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کی حکم سے ہوتا ہے۔ بس تم اللہ پر توکل رکھو اور صبر کا دامن تام رکھو، تم ہی وہ سب ملے گا جو تمہاری خواہش ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کی دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جانتے ہو اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا سب ٹھیک کروں گا۔ پتہ ہے نا امیدی کفر ہے، ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے تھا۔ اپنے آزمائشوں میں گھبرائے نہیں، صبر کرے اور یقین رکھے، اللہ تمہاری زندگی کو اس قدر روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سے مت خود کو اللہ کی سفر کرو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کرے گا۔ تمہیں کیوں شک ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ ذرا سی دیر کی بات ہے، ذرا سا صبر کی بات ہے، پھر تم اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جانتے ہو جو تاخیر رات کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو۔ یہ جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ مشکل ہے بھی مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئی سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اور اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتی ہے۔ اس راز کا خلاصہ یہی ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے آواز واپس آ جاتی ہے محمد رسول اللہ۔ تکلیف آپ کو یہ سکھائے گی کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی نہیں ہے، جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ رب آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتی ہو تمہیں وہی ملے گا۔ یوسف نے کب مانگا تھا زلیخا کو، وہ زلیخا کا یقین تھا جس نے اسے یوسف دلایا۔ بات مخلص یا منافق کی نہیں ہوتی، بات یقین اور بھروسے کی ہوتی ہے۔ تم یقین سے مانگ کر تو دیکھو، تمہارا رب تقدیر بدلنے پر بے شک قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کروں تو کہنا۔ پتہ ہے آپ کو قبولیت کی بہترین نشانی کیا ہے؟ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، تم میں کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے مکمل ہونے والا ہوگا۔ جب کبھی تمہارا دل اچانک تیز دھڑکنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے بارے میں آسمان پر بات ہو رہی ہے، یا پھر فرشتے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، یا پھر اللہ پاک آپ کے حق میں کوئی حکم فرما رہا ہے۔
اس وقت بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ یہ ڈپریشن کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کا روحانیت سے بڑا تعلق ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کون سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ حالت جب سمجھ سے باہر ہو جائے تو معجزے بھی عقل سے باہر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلی حالت سے بہتر ہوگی۔ اگر دعا کا خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹانی ہے، اور تہجد تک اگر لے آیا ہے تو تمہاری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ سے مانگتی رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسا ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرے، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والے گھبراتے نہیں ہے، اور نہ ہی دیری ان دعاؤں سے تعلق توڑ سکتی ہے۔ تاخیر میں بھی تمہاری خیر ہی چھپے ہوتی ہے۔ یقین والوں کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی صرف ہمارا مددگار ہے، اور اللہ کوشش کرنے والوں کو کامیابی ضرور دیتا ہے۔ بس تم ہار نہیں ماننا، پیچھے نہیں ہٹنا، مانگتے رہنا۔ وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ اللہ جانتے ہے کہ میرا بندہ تک جاتا ہے تو وہ روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، اور پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے۔ وہ بس عطا کرتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کو ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے، اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے، اور پھر ایک دن تمہاری صبر کا صلہ دے دیا جائے گا۔ تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا۔ بس تمہیں تھوڑی صبر کرنی چاہیے اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایسی کوئی دعا نہیں جس کو اللہ رد کرتا ہے، تو اسی لیے ہم اس امید کے ساتھ رہیں گے کہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔